بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ پارٹنرشپ یعنی دو یا چند آدمی مل کر کاروبار کریں، اس کی تین صورتیں: دونوں کا مال ہو، دونوں کی محنت، دونوں کا مال ہو، ایک کی محنت، ایک کی محنت ہو، دوسرے کا مال۔ سمجھ میں آئی؟ پچھلے ہفتے بھی سمجھا چکا۔ تین شکلیں: دونوں کا مال ہو، دونوں کی محنت، اس کو شرکت کہتے ہیں۔ دونوں کا مال ہو، ایک کی محنت، اس کو بھی شرکت کہتے ہیں۔ ابھی اس کا بیان نہیں۔ ایک کا مال ہو، ایک کی محنت، اس کو مضاربت کہتے ہیں۔ مضاربت سرمایہ کاری، ایک کا انویسٹمنٹ ہے، دوسرے کی محنت، یہ بھی شریعت میں جائز ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے ہیں، ہنر نہیں۔ بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس ہنر ہے، پیسہ نہیں۔ دونوں مل جاؤ اور گاڑی اسٹارٹ کرو۔ اب یہ جو مضاربت ہے، اس میں ایک طرف سے مال ہوتا ہے اور دوسری طرف سے محنت۔ خدا نہ خواستہ اگر دونوں کی محنت شامل ہو گئی تو معاملہ فاسد ہو جائے۔ محنت صرف ایک کی ہو اور مال صرف دوسرے کا ہو۔ مال میں یا محنت میں دونوں شریک ہو گئے تو اب مضاربت باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے محنت کرنے والے کا یہ شرط لگانا کہ محنت تو سب میں کروں گا، لیکن ایک مہینہ آپ بھی ساتھ میں کام کرو گے تو یہ معاملہ فاسد ہو جائے۔ کیوں؟ مضاربت کہتے ہیں ایک طرف سے مال ہو، دوسری طرف سے محنت۔ دوسری بنیادی چیز، اگر نفع ہوگا تو اس میں دونوں شریک ہوں، مال والا بھی اور محنت والا بھی۔ جو آپ نے طے کیا ہے کہ جو نفع ہوگا اس میں 50-50% اپنے دونوں کا رہے گا، یا 25% میرا رہے گا، 75% آپ کا رہے گا، فیصد کے اعتبار سے۔ اور یہ فیصد کس کا؟ نفع کا، کہ جو نفع ہوگا اس میں سے اپنا 50-50%، جو اصل موڑی ہے اس میں فیصد نہیں لگا سکتی۔ جیسے میں نے انویسٹمنٹ کیا 1 لاکھ کا اور آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ کا 1 لاکھ کا انویسٹمنٹ ہے، میری محنت رہے گی اور میں اس 1 لاکھ میں 1 لاکھ پر 5% آپ کو دوں گا، تو یہ سود ہو جائے گا۔ اس لیے انویسٹمنٹ کا فیصد نہیں، یہ تو 1 لاکھ انویسٹ کیے، اب اس پر جو تجارت کے بعد منافع ملے گا اس میں بٹوارے کی صورت جو ہے فیصدی ہونی چاہیے، اتنا ٹکا میرا اور اتنا ٹکا تمہارا۔ اگر یہ طے کر لیا کہ جو منافع ہوگا اس میں سے 10,000 میرے باقی تمہارے، تو نہیں چلے گا۔ 10,000 میرے اور باقی تمہارے، تو یہ جو اس نے نفع میں رقم طے کر لی، یہ فیصد کے اعتبار سے ہے یا متعین رقم؟ متعین رقم ہے، فکس رقم۔ اس طرح طے کرنا جائز نہیں۔ اگر کاروبار میں منافع ہوا تو فیصد کے اعتبار سے جیسا بھی طے کیا ہو دونوں کو ملے گا۔ لیکن کاروبار میں منافع نہیں ہوا تو اصل موڑی جس کی ہے اس کو مل جائے گی اور جس نے محنت کی ہے اس کی محنت بیکار جائے گی۔ بات سمجھے؟ اس لیے اگر کوئی محنت کرنے والا یہ شرط لگاوے کہ دیکھو نفع ہوا تب تو اپنا 50-50%،
لیکن نفع نہیں ہوا تو بھی 5,000 روپے مہینے کے حساب سے میرے کو چکانے کا، اب معاملہ فاسد ہو گیا، یہ معاملہ شرعاً معتبر نہیں ہے، دونوں گنہگار۔ بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات، یہ اوپر سے جا رہی ہے نا سمجھ میں؟ تیسری بنیادی بات یہ طے کرنا ضروری ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کتنا کریں گے، وہ بول دو۔ صرف یہ کہنا کہ میرا انویسٹمنٹ رہے گا اور تمہارا نفع رہے گا اور دونوں الگ ہو گئے تو یہ معاملہ معتبر، اب دوبارہ بیٹھک کرنی پڑے۔ انویسٹمنٹ کتنا ہوگا اور اس پر کس حساب سے نفع کی تقسیم ہوگی، یہ بھی طے کرنا ضروری ہے۔ اگر کاروبار میں نقصان ہوا تو کس پر جائے گا؟ مال والے کا۔ نقصان کس کا ہوگا؟ مال والے کا۔ 1,00,000 روپے انویسٹ کیے تھے، 50,000 کا گھاٹا ہو گیا، نفع تو کچھ ہوا ہی نہیں، اوپر سے 50,000 کا گھاٹا ہو گیا، تو یہ گھاٹا کس کے حصے میں جائے گا؟ مال والے کے حصے۔ کام کرنے والا نقصان میں بھاگیدار نہیں ہوگا، وہ تو صرف نفع میں بھاگیدار۔ اگر یہ شرط لگا دی کہ نفع ملے تو بھی آدھا آدھا اور نقصان ہو تو بھی آدھا آدھا، تو ایسا چلے گا نہیں، یہ شرط لگانا غلط ہے، اس سے دونوں گنہگار ہوں گے اور معاملہ بھی خراب ہو جائے گا۔ یہ تو وہ چند بنیادی باتیں ہیں جو میں نے تھوڑی تفصیل کے ساتھ گزشتہ ہفتے بھی سمجھائی تھی۔ اب چند مسائل ہیں۔ دو آدمی کے درمیان یہ معاملہ طے ہوا کہ 1,00,000 روپے میں انویسٹ کروں گا، آپ اس کو استعمال کریں، کاروبار میں لگائیں، پیسے بھی دے دیے، معاملہ بھی طے ہو گیا، دونوں الگ الگ ہو گئے۔ اس کے بعد انویسٹر کی نیت بدل گئی، انویسٹر کا ارادہ بدل گیا کہ نہیں مجھے اس کے ساتھ کام نہیں کرنا، تو دیکھا جائے گا کہ اس کی جو موڑی کی رقم ہے اس نے کاروبار میں لگا دی ہے یا ابھی اسی کے پاس موجود ہے۔ اگر اس نے لگا دی ہے تب تو معاملہ پورا ہو گیا، اب جب وہ نفع آئے گا تب حساب کتاب ہوگا، لیکن ابھی اس نے انویسٹ نہیں کیا، اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے اور اس نے اس کو فون کر کے یا خط کے ذریعے یا کسی کے ذریعے پیغام دے کر یہ بات پہنچا دی کہ بھئی اپنا معاملہ ختم، تو معاملہ ختم ہو جائے، چاہے سامنے والا راضی ہو یا نہ ہو۔ مال والا جو کہے گا وہ بات مانی، کب تک؟ جب تک پیسے موجود ہو، اس کو کاروبار میں لگایا، اگر لگا دیا تو اب جب کاروبار مکمل ہوگا جیسی بات ہوئی تھی اس کے بعد حساب ہوگا۔ محنت کرنے والا یہ کہتا ہے کہ آپ نے نفع میں سے 10% تو میرے لیے طے کیا ہے، 90% آپ کا، 10% میرا، لیکن ساتھ ساتھ 5,000 روپے تنخواہ بھی لوں گا، نفع میں سے 10,000 تو ہے ہی، نفع میں سے 10% تو ہے ہی، لیکن پلس مہینے کے 5,000 روپے بھی میں لوں گا تنخواہ کے طور پر، تو ایسا نہیں چلے گا۔ دو معاملے ساتھ میں ہوں گے، ایک مضاربت کا اور ایک اجرت کا، دو معاملے ساتھ میں ہو گئے اور دو معاملے ایک ساتھ چل سکتے نہیں ہے، یا تو مضاربت کو چلاؤ یا پھر اجرت کو چلاؤ، تو دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، یا نفع میں حصے رکھو یا پھر مزدوری پر رہو، آپ مزدور بھی ہو اور آپ مضارب اور پارٹنر بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، ایک آدمی مزدور بھی ہو اور وہی آدمی پارٹنر بھی ہو، دو چیزیں ایک شخص میں جمع نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگ یہ طے کرتے ہیں کہ جو انویسٹمنٹ کی رقم ہے 2 لاکھ، اس 2 لاکھ پر 5% ہر مہینے میں دوں گا، 2 لاکھ انویسٹ کرو اور اس 2 لاکھ پر 5% آپ کو ہر مہینے دوں گا،
تو 2 लाख पर 5% कितना बना? 2 लाख पर 5%, 2,500 कितना बना? 2 लाख पर 5%, 10,000। जी ठीक, 2 लाख पर 5%, 10,000 रुपये हुए। 10,000 हर महीने उसको मिलेंगे। ये कारोबार, इस तरह का कारोबार बहुत फैल गया है कि इतनी मूड़ी रोको और उस मूड़ी पर इतने टका मिलेंगे हर महीने। ये प्योर सूद है, ये प्योर सूद है। और जो लोग ये कहते हैं कि हम ये कारोबार करते हैं, वो कारोबार, वो कभी डिटेल दिखाते नहीं। फाइल ला, कितने कारोबार? मैंने 20 कारोबार, ला सबकी फाइल दिखा। भाई मैं तो पार्टनर हूँ ना, मैं आपके साथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लाओ मुझे फ़ाइल दिखाओ। जैसे हम शेयर ख़रीदते हैं तो कंपनी पूरी फ़ाइल दिखाती है, पूरी डिटेल हमको देती है, हिसाब किताब बेचती है हर साल। आप भी सबका सरमाया लेते हैं और उसको अपने कारोबार में इस्तेमाल, डिटेल दो, कभी भी डिटेल नहीं देंगे। ये सब टोपी पहनाने वाले 99%, इसके पैसे लिए उसको दिए, उसके पैसे लिए इसको दिए, यहाँ तक कि शोहरत हो गई, 5-7 करोड़ जो उनका टारगेट है वो जमा हुआ, ऑफिस बंद, छो। इतना ये होता है और हम लालच के मारे इसके पीछे लगते हैं और कितने ही लोगों की बड़ी बड़ी रकमें चली गई। एक शख्स का वाक़या खुद मुझे मालूम, उसकी एक जगह पर कंपनी थी और इसी तरह का एक आदमी पैदा हुआ जिसने ये ऑफ़र निकाली कि आप इन्वेस्ट कीजिए और 10% आपको हर महीने मिलेगा। 10%, ऐसा तो कौन सा धंधा है जो 10% कमा के दे देगा? आँख बंद करके उसने बेचारे ने अपनी फैक्ट्री बेचकर पूरी मूड़ी उसमें लगा दी और 2-4 महीने में उड़ गए, पार्टी का उठमड़ा हो गया, सारा मामला साफ। इसलिए लालच में नहीं आना चाहिए। अल्लाह ने हमको अकल दी है। तुज्जार से पूछो कि भाई ऐसा कौन सा धंधा है जो 10% तो आपको वो नफ़ा दे रहा है और वो क्या ले रहा है? कम से कम 10 तो वो भी ले रहा होगा, तो 20% का नफ़ा कौन सी तिजारत देती? इसलिए इन मामलात में हाथ नहीं डालना चाहिए। दुनिया भी ख़राब हो जाएगी और आखिरत भी ख़राब हो जाएगी सूद में मुलव्वस होने की वजह से। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। इसी तरह बहुत से लोग क्या करते हैं कि इन्वेस्ट किया पैसा, 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, उसने किसी तिजारत में लगा दिया, लेकिन मंदी की वजह से कारोबार ठप। पैसा तो लग चुका है लेकिन कारोबार ठप है, नफ़ा आवे तो आपको देवे ने, नफ़ा आ ही नहीं रहा। अब ये उस पर दबाव बनाता है, भाई मेरे 5 लाख, मेरे 5 लाख, कुछ ना कुछ तो नफ़ा दे। भाई कारोबार चले तो नफ़ा दो, लेकिन ये इतना प्रेशर बनाता है कि वो चल हर महीने 5,000 दे दो। अब हर महीने वो 5,000 दे रहा है, ये ब्याज, खालिस प्योर ब्याज है। भाई नफ़ा होगा तो आपको मिलेगा, नफ़ा तो हो ही नहीं रहा है। आप उस शख्स से जो ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? आप ब्याज ले रहे हैं, सूद ले रहे हैं। इसी तरह ऐसा होता है कि कारोबार करने वालों में आपस में लेन देन चलता रहता है। 5 लाख 10 लाख सुबह में दे दूँगा, शाम में दे दूँगा, हफ्ते के लिए चाहिए। अब 5 लाख रुपए ले लिए हफ्ते के लिए और फंस गए, देने में देर हो रही, 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए। अब वो कहता है कि भाई नफ़े के साथ देना। दिए थे आपने कर्ज़ और अब सामने से कहते हैं नफ़े के साथ देना। अगर आप नफ़े के बग़ैर दे तो उसका मुंह चढ़ जाता है। ये नफ़ा किस चीज़ का? कर्ज़ पे नफ़ा? भाई धंधे में तो नफ़ा होता है, कर्ज़ पे तो कोई नफ़ा नहीं होता। और आप कर्ज़ के बदले नफ़ा मांग रहे, ये सूद मांग रहे। कर्ज़ के नफ़े ही का नाम तो सूद है। आज हमारे मुआशरे में ये बला इतनी आम हो चुकी है कि अच्छे अच्छे लोग, भाई मेरा नफ़ा मैं लेके है ना भूखों को खिला दूंगा। भाई भूखों को खिलाने की ज़रूरत लेना ही जायज़ नहीं। भूखों को खिलाने के लिए तू जहन्नम में जाएगा। सूद लिया तो इतना बड़ा गुनाह, पिछले हफ्ते भी मैंने बताया, 1 रुपया सूद का अपनी माँ से 36 मरतबा ज़िना करने से बड़ा गुनाह। तूने तो 1 लाख रुपए ले लिए, तूने कितना बड़ा गुनाह किया, ज़रा सोच। फिर तू उसको सदका कर रहा है। ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है। शरीयत से झगड़ रहा है वो, शरीयत के साथ और अल्लाह रसूल के साथ उसका मुकाबला है। इसलिए मेरे भाई इस तरह हमें फंसना नहीं चाहिए। इस गरीब और भूखे की दुनिया बनाने के लिए तू अपनी आखिरत को क्यों ख़राब करता है? और ये गरीब का खुदा भी अल्लाह है, लिल्लाह से मदद कर सकता है कर, ज़कात सदक़ात से कर सकता है कर, वरना इनके लिए तुझे दुबला होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनका खालिक और राज़िक मौजूद है, वो उनका देखेगा।
یہ محض نفس ہے، اوپر سے کچھ اندر سے کچھ. اس لیے میرے بھائی اس سے بچنا چاہیے اور بچانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انویسٹر نے پیسے رقم جو ہے لگائی، رقم لگانے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. رقم تو کاروبار میں لگ چکی، اگر نکال سکتے ہیں تو اب یہ رقم اس شخص کی نہیں رہی، اس کا تو انتقال ہو چکا، اس کے جو ورثاء ہیں ان کی، ان سے اجازت لے لیجیے. اگر وہ اجازت دے چل لے دیں، اگر وہ کہے نہیں ہم کو واپس چاہیے، ابھی ہم کو دھندا نہیں کرنا، تو آپ نکال سکتے ہو کہ ٹھیک ہے لو یہ آپ کی رقم، اتنا نفع ہوا ہے لے لو، تو نکال کے دے دو. اور اگر نہیں نکال سکتے، مثلا کنسٹرکشن میں آپ نے روک دیا، آپ رقم کہاں نکالیں، تو ان کو کہہ دو بھائی رقم تو چلی گئی ہے دھندے میں، اب انشاءاللہ نفع کے ساتھ پوری آپ کو ہم لوٹائیں گے جیسا معاملہ ہوا تھا اس طرح. بس پورا جب کام ختم ہو جائے تو جو معاملہ مرحوم کے ساتھ ہوا تھا پورے نفع کے ساتھ وہ رقم ان کے ورثاء کے حوالے کر دو، پھر آگے وہ جانے اور ان کا کام جانے. دو آدمی نے اسی طرح کا معاملہ کیا، ایک کے پیسے اور ایک کی محنت، لیکن مال خریدنے کے لیے اس کو ادھر ادھر جانا پڑتا ہے تو سفر کا خرچ آتا ہے. تو یہ خرچ دھندے میں لگا سکتا ہے. ایک ڈائری بنا لے، اس میں لکھتا رہے کتنے کی ٹکٹ خریدی، کتنا رکشے کا خرچہ ہوا، کتنا کھانے کا خرچہ ہوا، کہیں رہنا پڑا تو کیا خرچ ہوا، وہ لکھتا رہے. اور اپنے رب المال کو یعنی اس کا جو پارٹنر ہے اس کو دکھا کر وہ نفع اپنا خرچ جو ہے نفع میں سے وصول کر لے. پھر جو نفع بچے گا وہ دونوں میں تقسیم ہوگا. پہلے خرچ کو لیس کریں گے، خرچ کو لیس کرنے کے بعد جو منافع کی رقم بچے گی وہ دونوں میں تقسیم ہوگا. لیکن اس سلسلے میں سچ بات سے کام لینا، جھوٹ سے بچنا چاہیے آدمی کو. کہ ضرورت ہو 100 روپے خرچ کرنے کی اور آپ کر رہے ہیں 500 روپے، کھا سکتے ہیں چھوٹی ہوٹل میں اور جا کے بیٹھ رہے 5 اسٹار، یہ ٹھیک نہیں، یہ امانت داری کے خلاف. اس طرح جو پیسہ آپ کمائیں گے اس میں برکت نہیں ہوگی. آپ کے پیسے ہیں، مجھے آپ نے دیے، انویسٹ کیے، اب میں ان پیسوں میں سے خیرات اور صدقات نہیں کر سکتا. پیسے آپ کے، جب تک نفع کا حساب نہ ہو جائے وہاں تک میں اس کو کسی پر خرچ نہیں، کوئی لینے آیا لو دے دیے، میں کسی کو ادھار بھی نہیں دے سکتا جب تک کہ دونوں کا حساب صاف نہ ہو جائے. اس سلسلے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. اگر اصل مال یا مال کا کچھ حصہ یا نفع کا کچھ حصہ، اصل مال پورا یا مال کا کچھ حصہ یا نفع کا کچھ حصہ چوری ہو گیا یا ضائع ہو گیا، جل گیا، بگڑ گیا، خراب ہو گیا، تو مالک کا گیا، محنت کرنے والے پر اس کا کوئی نقصان نہیں آئے گا، الا یہ کہ اس کی غفلت کی وجہ سے وہ چیز خراب ہوئی ہو، اس کے دھیان نہ دینے کی وجہ سے وہ چیز چوری ہوئی ہو. مثلا 1 لاکھ روپے ٹیبل پہ رکھ کے ادھر چلا گیا اور چوری ہو گئی، تو اب وہ ضامن. کیوں؟ اس کی طرف سے زیادتی پائی گئی، اس کی طرف سے غفلت پائی گئی، اب وہ ضامن ہو. اس نے حفاظت کا پورا انتظام کیا تھا، اس کے باوجود چوری کر کے کوئی لے گئے. بمبئی گیا، کپڑے خرید کر گاڑی میں بیٹھا ریل میں، اور آنکھ لگی اور کوئی چور کے چلا گیا. تو اب یہ جو مال چوری ہوا ہے یہ مالک کے حساب میں جائے گا، اس کے حساب میں نہیں آئے. اگر یہ مال نفع میں سے جاتا ہے تو پہلے نفع میں سے لیس کرے. مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے انویسٹ کیے، ٹھیک ہے، 50,000 روپے کا نفع ہوا اور 85,000 کی چوری بھی ہو گئی، تو یہ 50,000 نفع میں سے جائے. کس میں سے جائیں گے؟ 1 لاکھ کی موڑی باقی ہے، وہ مالک کا مال ابھی باقی. 1 لاکھ روپے انویسٹ کیے تھے، 50,000 کا نفع ہوا اور 75 کی چوری ہو گئی، تو 50 تو نفع میں سے جائیں گے اور 25 اصل موڑی میں سے جائیں گے. تو پہلے نفع کو کھائے گا، نقصان پہلے نفع کو کھائے گا،
پھر اگر بچ جائے تو پھر اصل موڑی کو بھی کھائے. بات سمجھ میں آئی؟ اتنا ہی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. پوچھنا ہے کسی کو کچھ؟ ہاں ایک آدمی ملازم ہے، 5,000 روپے اس کی تنخواہ، لیکن آپ نے یہ کہا کہ اگر اتنی مقدار سے زیادہ تم مال بیچو گے تو جتنا بیچو گے اس پہ 2% ہم آپ کو دیں گے. یہ انعام یہ انعام ہے، یہ انعام ہے. آپ دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ بکری کرنے کی فکر دے سکتے. یعنی میرا مان لیجئے میرا 1 کروڑ کا کام ہے، اس پہ 5 لاکھ آپ کے بھی لگ گئے تو وہ نقصان آپ کا ہو. 5 لاکھ کی جگہ ہاں اگر نفع ہوا ہے اور پھر نقصان ہوا ہے تو پہلے جس طرح میں نے بتایا نفع میں سے اس کو پلیس کریں. لیکن زیادہ ہو جائے گا، موڑی کی بات آئے گی تو موڑی آپ کی جائے، میری موڑی نہیں جائے. الا یہ کہ میں نے غفلت کی ہو، اس کی وجہ سے نقصان ہوا ہو تو میں ضامن ہوں گا. ایک آدمی چند لوگوں کا پیسہ لے کر بھی انویسٹ کر سکتا ہے. ایک آدمی چند لوگوں کا پیسہ ملا کر بھی کیا کر سکتا ہے؟ جیسے میں کاروبار کرنے والا ہوں، میں نے اعلان کیا بھائی پیسے دو، کاروبار کرنا ہے. اب آپ سب نے پیسے دی اور سب کے پیسے سے پھر میں نے کاروبار شروع کیا تو یہ میں کر سکتا ہوں، لیکن سب کا حساب مجھے رکھنا پڑے گا. فلاں بھائی کے اتنے، فلاں بھائی کے اتنے، سب کا حساب کتاب الگ الگ رکھنا. بغیر دیے وہ 20,000 گننے کے، یہ تو ٹھیک ہے. 80,000 روپے جمع ہو گئے، 4 آدمی نے 20,000 دیے. یہ تو سمجھ میں نہیں آتی. ہاں جیسا تمہارا حصہ رہے گا ویسا ہی میرا رہے گا. ہاں سیدھا طے کرے، وہ بھی وہی خلاصہ تو وہی نکلے گا نا. 20% طے کر لے، 5 آدمی ہو گئے. وہ بھی چل سکتا.
وہی تو وہ نہیں بنے گا مسئلہ، وہ تو بنے گا ہی نہیں نا. ہاں وہی طے کرنا پڑے. میں نے تو کچھ لگایا ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے شمار کیا جائے کہ میرے. ہاں جو نفع ہوگا اس میں 20% آپ کا. بڑھا کے گنتا ہے. اپنے اس کی تحقیق کر لیں مزید اپنی تحقیق. صحیح. خرابی لازم آئے گی اس میں. یہ نئی شکل میرے سامنے آئی، دیکھ لیں گے اس کو. پیسے تو اس نے لگائے ہیں نہیں، تو پھر وہ 20% کیا ہو رہا ہے؟ ہوا میں ہی بات کر رہا ہے نا. وہ تو مالک بننے کا چاہتا ہے. اگر 5 سال میں ایک دن جو منافع گھاٹا ہوا، میرا منافع کچھ بھی نہیں ہو تو 20 لاکھ تو لے جائے گا. کیسے لے جائے گا؟ 80,000 روپے دیے تھے، 20,000 روپے ان کے دن کے 1 کروڑ 1 لاکھ روپے کا ہو گیا تھا. تو اگر ملا جلا کے اتنے ہی پیسے میں 20% کا مالک تو ہو گیا. ایسا ہے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے. وہ تو طے کیا ہو تو اس وقت پتہ چلے نا کہ بھئی کیا طے کیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا. ہاں ذرا تفصیل سے تھوڑا بتانا. ہاں تو اپنے اس کو حل کر لیں گے. ہاں 80,000 دیا، 80,000 میں 1.5 لاکھ ہوئے تو 1.5 لاکھ میں سے 20% لے جائے گا، 30,000 روپے لے جائے گا. اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. 1.5 لاکھ میں سے 30% لے جائے. 80,000 بچے. ہاں 80 دیے تھے اور 80 بچے، وہ 20% تو مانگے گا نا اس کو منافع کو. چھوڑ دیں جیسے انہوں نے کہا کہ 80,000 تھے اور 1 لاکھ مان لی اور ہو گئے 1.5، 80 کے 1.5 ہو گئے، تو اب کیا ہوگا؟ ایک پروجیکٹ پورا ہوگا تو حساب تو کرنا ہی پڑے گا. 20% میں ڈالنے کا کتنا ڈالیں گے. تو یہ بہرحال یہ طریقہ تو اختیار نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کی ذرا صورت اور تفصیل سے آپ مجھے بتاؤ تو انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. اچھا ہاں ورکنگ صحیح ہے. مضارب ہاں اس میں پیسے موڑی کا پارٹنر نہیں بنے گا نا، موڑی کا نہیں بنے گا. چلیے سبحان اللہ.